بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، حضور پرنور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے لحاظ سے کفار نے، جن میں ابو لہب، عقبہ بن معیط اور عاص بن وائل جیسے جو کفار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے ایسے جملے استعمال کیے کہ جب آپ علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو انہوں نے معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ محمد معاذ اللہ ایسے ہیں کہ ان کی تو جڑ ہی کٹ گئی ہے، ان کا نام ہی معاذ اللہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی انہوں نے جب باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورہ کا نزول فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کی طرف سے پریشان نہ ہوں، جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں آپ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ دل رنجیدہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو ان خوبیوں پر بطور شکرانہ آپ اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے رہیں، نماز ادا کرتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے تمہارے ان دشمنوں کا تو انہی کی جڑ کٹ جائے گی اور اللہ انہی کو ہر خیر سے محروم رکھے گا۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایک ایسا جامع نصاب معین فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی دشمن ہوگا، جو بھی گستاخ ہوگا، قیامت تک وہ ہر خیر سے محروم ہوگا، اور پھر اس کی محرومی خلق کائنات جل جلالہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی یہ صورت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و رفعت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے، کفار نے آپ علیہ السلام کی دل آزاری کے ایسے جملے استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کا جواب دیا۔ یعنی یہ اللہ کی ذات کی جو سرکار کی ذات سے محبت ہے، اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کے دشمنوں کو خود جواب دے کر جو ان کو عذاب ملے گا اس کو بھی بیان کیا ہے۔ جس طرح کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے لحاظ سے ولید بن مغیرہ نے جب آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورہ قلم کے اندر پوری 9 آیات اس ولید بن مغیرہ کی خامیاں بیان کرنے میں نازل فرمائی۔ اور اسی طرح جب ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورہ لہب کو نازل فرمایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برگاہ عزتی میں اور بارگاہ خدا بندی میں جو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہے اور جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ کوثر، لفظ کوثر یہ بے شمار خوبیوں کو بیان کر رہا ہے، اور پھر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ جو کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ کثرت تعداد میں ہو، وہ مقدار میں ہو، وہ مرتبے اور معیار میں ہو یا کسی اور لحاظ سے ہو،
یا کسی اور اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور اسی کی تفاسیر میں تقریباً 30 قول نقل کیے گئے ہیں، اور ان میں جو ابو داود شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ اور دوسرے فرمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے سے بنے ہوئے تھے، اور میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نہر کوثر ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مٹی سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو ان میں ہر چیز ہے، اس میں کثرت ہے جو انسان کے عقل اور قیاس وہم و گمان سے ماورا ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر کوثر کی تفسیر حوض کوثر سے بھی کی گئی ہے، چونکہ جو نہر کوثر ہے یہ جنت میں ہوگی، اور جو حوض کوثر ہے وہ میدان محشر میں ہوگا، لیکن اصل میں حوض کوثر کا جو رابطہ ہے وہ بھی نہر کوثر سے ہی ہے کہ نہر کوثر سے 2 نالے جو کہ اس حوض کوثر میں گر رہے ہیں۔ اور پھر قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ جب آپ علیہ السلام نے حوض کوثر کی شان کو بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حوض کوثر کے جو برتن ہوں گے وہ تاریک رات میں صاف آسماں پر چمکنے والے ستاروں کے برابر ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اس حوض کوثر کا جام پی لے گا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی منظر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آنا لہا کہہ کے لیں گے آسیوں کو آغوش مرحمت میں، جیسے عزیز اکلوتا ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، یہی میزان حوض کوثر وہی عالی مقام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو ان میں قرآن ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، اور شرعی آسان احکام ہے، علم، معرفت، حکمت، دانائی، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور پاکیزہ کردار، عبادت، ریاضت، اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ اور خصائل جمیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا اور ان کی جو جڑیں ہیں وہ کاٹ کر کے رکھ دی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ہمیشہ کے لیے بیان فرما دیا۔ اس لیے تو میرے امام سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔